بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج ہم مرقات فی المنطق اس کا سبق دہرانے جا رہے ہیں دوبارہ سے، اور یہ ہم نے یہاں تک وَأَصْحَابِهِ اجمعین تک مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ خطبے میں بات رہ گئی ہے وبعدو، یعنی حمد و صلوات کے بعد۔ فہذہ، اس کی ہم پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان وعلی اللہ التوکل وهو المستعان۔ یہ عبارت ہے جی۔ عدۃ فصول، یہاں چند فصلیں ہیں، یعنی گنتی کے کچھ فصلیں ہیں یہاں پر۔ فی علم المیزان، علم میزان میں، یعنی علم منطق میں۔ تو علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ لا بد من حفظها و ضبطها، اس شخص کے لیے ان کو یاد کرنا اور ضبط کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لمن ارادہ، جو ارادہ کرتا ہو، ان یتذکر، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، من اولی الاذہان، ذہین لوگوں میں سے۔ ذہین لوگوں میں سے جو نصیحت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس علم میں آگے بڑھنا چاہے، اس علم کو آگے مزید سیکھنا چاہے، اس علم کی چیزیں ازبر کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو یاد کرے اور ضبط کرے۔ وعلی اللہ التوکل، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ وهو المستعان، اور وہی مدد طلب کرنے کے لائق ہے۔ وهو المستعان، وہی ایسا ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے۔ آگے آ جائیں یہ مقدمہ۔ اب بتایا گیا تھا کہ ایک تو مقدمہ ہے، دیگر پھر چند فصلیں اس کی آگے چلیں گی۔ تو مقدمہ میں کیا ہے جی؟ پہلے بتا رہے ہیں کہ اعلم ان العلم یطلق علی معان۔ اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ احدھا، ان العلم یطلق علی معان، احدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، احدھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ احدھا حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیہا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرک، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ یہ عبارت ہو گئی جی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی چند قسمیں ہیں، یعنی کئی معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مختلف حضرات نے مختلف تعریفات جو ہیں وہ تعریف ذکر کی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلی چار یہ حکماء کے نزدیک ہیں، پانچویں جو تعریف ہے وہ متکلمین کے نزدیک ہے۔ حکماء میں سے بھی ہر ایک نے اپنی اپنی الگ الگ تعریف ذکر کی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی تعریف جو کی ہے جی، حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی عقل میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہو جانا، معنی مصدری کے اعتبار سے ہے، اور صرف حاصل ہونا مطلب یہ معنی مصدری کے اعتبار سے ہے، حاصل ہو جانا، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اس علم سے مراد جو علوم دینیہ نہیں ہے، علم سے مراد عام علم ہے، جو ایک بچے کو بھی حاصل ہوتا ہے، بڑے کو بھی حاصل ہوتا ہے، جو ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، سامنے کوئی بندہ آتا ہے اسے پہچانتے ہیں، اس کی صورت پہلے سے ذہن میں متعین ہوتی ہے، تو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حواس دیگر جو ہیں وہ بھی ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں، سب کا تعلق ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، تو ذہن میں بات چلی جاتی ہے، ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے، یہ مطلق علم ہے۔ اور دوسری تعریف کی ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، نہیں، حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے، جو چیز عقل کے پاس حاصل ہو جائے، یعنی کہ حاصل شدہ چیز، یعنی عقل کے پاس کوئی چیز حاصل ہو جائے، حاصل ہونے والی چیز جس کا حصول مکمل ہو جائے، تو اسے علم کہیں گے۔ یہ دوسری کسی نے تشریح کی ہے۔ تیسری تشریح یہ کر رہے ہیں کہ الحاضر عند المدرک، یعنی کہ مدرک مراد عقل ہی ہے، عقل کے پاس کسی چیز کا حاضر ہو جانا، یا حصول مراد نہیں لے رہے بلکہ حاضر ہو جانا۔ جیسی چیز حاضر ہوئی اور اس نے یعنی کہ اس کو مطلب پا لیا، تو عقل نے، ذہن نے، تو بس وہ حاصل ہوگی۔
اچھا، چوتھی تعریف کر رہے ہیں جی کہ قبول النفس لتلک الصورہ، یعنی کہ صرف حصول نہیں، حاصل ہو جانا بھی نہیں، حاضر ہو جانا بھی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کو مکمل طور پر قبول کر لینا۔ بعض دفعہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے، حاصل ہوتی ہے، لیکن ذہن اسے قبول نہیں کرتا مکمل طور پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بات ذہن نشین نہیں ہوئی اور بات کی طرف مکمل توجہ نہیں ہوئی، ذہنی اعتبار سے ذہنی طور پر کوئی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی، ذہن میں مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی، تو یہ قبول کر لینا جب تک قبول نہیں ہوگا اس وقت تک علم ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، تو پہلی تین سے یہ تھوڑی سی مختلف ہے، آخری جو پانچویں تعریف کی گئی ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم اور معلوم، ظاہر ایک چیز کسی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے، وہ سامنے چیز جو ہوتی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو حاصل ہونے والی اضافت ہے، جو نسبت ہے، اسی اضافت اور اسی نسبت کو کیا کہہ دیں گے؟ علم کہہ دیں گے۔ بس عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت حاصل ہو رہی ہے اور جو اضافت حاصل ہو رہی ہے، اسی نسبت اور اسی اضافت کو کیا کہہ دیں گے؟ علم کہہ دیں گے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جی، ان کو انشاءاللہ بہتر انداز میں ان کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے نکلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر۔